اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فطرانے کے پیسے ہیں؟ جس کو فطرانہ دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، بلکہ نہ ہی بتایا جائے تو بہتر. لیکن اس کو یہ نہیں کہنا تمہاری عیدی ہے. عیدی اور چیز ہوتی ہے، فطرانہ اور چیز ہوتی ہے. عیدی نہیں کہنا، لیکن آپ اسے بتائیں آپ اس سے سوال کریں گے، بس ہم نے آپ کو دیا. بس بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی دوسرا نام دینا بھی ضروری. بس آپ کہنا لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ جی تھوڑے بچے دی عیدی، اپنی دکان کے ملازموں کو دے رہے ہیں تو عیدی دے رہے ہیں، یا فطرانہ دے رہے ہیں تو عیدی کا نام. ایسا نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اور نام دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بیٹیاں سسرال چلی جاتی ہیں شادی کے بعد ان کی کس پر ذمہ داری؟ جو بیٹیاں سسرال چلی گئیں تو وہ جس گھر میں رہ رہی اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے، یا وہ عورت خود دے یا اس کا خاوند دے. جو بیرون ملک افراد ہوتے ہیں، جو بیرون ملک افراد ہیں وہ وہاں کے اعتبار سے دے، جہاں وہ کھا رہے ہیں جہاں رہ رہے ہیں ادھر بھیج دے دونوں طرف. بھیجا جا سکتا ہے، لیکن دیں گے اپنے اعتبار سے، اپنے حساب سے دیں گے. مختصر سی دعا فرما دیں. بیماروں کے لیے بھی ذرا دعا کر دیں، بیماروں کی صحت کے لیے. فجر کی نماز کے سے پہلے دایاں ہاتھ رکھ کر کچھ دیکھا ہے یا سنا ہے کہ وہ کچھ دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ لیٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ فجر کی سنتے ادا کر کے دائیں کروٹ میں لیٹنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ آپ رات کو تہجد پڑھتے، لمبی دیر قیام کرتے، اور عموماً فجر کی اذان اور اقامت کا فاصلہ بھی درمیان میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے درمیان میں تھوڑا سا آرام کر لیتے. تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں خسار کے نیچے رکھتے اور آپ لیٹ جاتے. تو بطور سنت اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہم تو 8 گھنٹے سونے ہیں، اٹھ کے آنے پھر ہمیں پہلے بہرحال سنت ہے، مسنون ہے، ایسا کیا جا سکتا تو ہے. دعا لیکن اگر لیٹے لیٹے نیند آ جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مختلف تھے اس مسئلے میں بھی. آپ سو جاتے، خراٹے بھی لے لیتے، آپ اٹھتے اور آپ اسی طرح نماز پڑھاتے. آپ کہتے میرے سونے کی وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. وجہ یہ ہے نیند در حقیقت ناقض وضو نہیں ہے. نیند میں چونکہ انسان کو اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اعضاء پہ کنٹرول اور اختیار نہیں ہوتا، اور اب پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وہ دوبارہ وضو کرنا. اور حضور جب سوتے تھے آنکھیں آرام کرتی، دل بیدار رہتا، آپ کا اپنے پورے وجود پہ کنٹرول اختیار رہتا، اور آپ کو سب کچھ محسوس ہوتا، تو اس وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. پیچھے وہ ریزن ختم ہو گئی. کیا اس وقت کوئی دعا مخصوص ہے؟ نہیں، اس وقت کوئی دعا مخصوص نہیں. جو معروف ہے نا کہ آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعا آپ لیٹے نہیں پڑھتے، بلکہ آپ جب مسجد کی طرف آ رہے ہوتے تو اس وقت راستے میں یہ دعا پڑھتے. لیٹے ہوئے کوئی خاص دعا نہیں، بلکہ آپ تو سو جاتے تھے، تو دعا کوئی نہیں ہے اس وقت. علامہ ربا جبرائیل اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل فاطر السماوات والارض، یہ اس وقت پڑھتے جب آپ تہجد شروع کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ پر، اللہم باعث بینی کی جگہ پر یہ دعا پڑھتے. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ اچھا، یہ کتابیں ہمارے پاس جن افراد نے اعتکاف کیا ہے نا، یہ ان کے لیے تحفہ ہے. ایک نماز نبوی ہے کہ اپنی نمازیں اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. اور ایک قرآن مجید ہے اگر آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرا عقیدہ، نظریہ، سوچ کیسی ہے، تو ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجیے گا. جو شخص ایک مرتبہ توجہ سے قرآن پڑھ لیتا ہے نا، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا. شرط ہے ہدایت لینے کا ارادہ ہو اور توجہ کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اللہ اسے ضرور ہدایت دے دیتے ہیں. تو معتکفین کے لیے یہ خصوصی ان
کے اکرام میں اعزاز میں یہ بات کی گئی ہے. لیکن اگر آپ میں سے بھی کوئی سمجھتا ہے کہ میں اپنا عقیدہ واقعتاً درست کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی نماز واقعتاً درست کرنا چاہتا ہوں, تو ان کے لیے بھی یہ حاضر ہے. اور یہ حصن المسلم ہے, مسلمان کی حفاظت کی جگہ. تو اس میں بیدار ہونے سے لے کر دوبارہ سونے تک اور پھر سونے سے لے کر اٹھنے تک جو مومن کے روز مرہ معمولات ہوتے ہیں وہ سارے تقریباً اس میں لکھے گئے ہیں. وہاں کیا کیا دعا پڑھنی ہے, کیا کیا کرنا ہے, کس کس طرح شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ حصن المسلم بھی آپ احباب میں سے جو لینا چاہے اور پڑھنا چاہے اس کو یہ عطا کی جا سکتی ہے. بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے اور اللہ عافیت دے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا دافي البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشينا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة الفردوس مأوانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. آمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير آمين واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك آمين. سميت به نفسك أو آمين. أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو آمين. استأثرت به في علم الغيب آمين. عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين. ربيع قلوبنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. آمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء آمين. ودرك الشقاء آمين. وسوء القضاء آمين. وشماتة الأعداء. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن آمين. والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك آمين. ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين ثم آمين.